اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور سامعین و ناظرین کرام، خواجہ قطب صاحب کا ایک بہترین اور عمدہ کلام آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ خواجہ قطب صاحب نے اس کلام میں جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ انسان کی مہم ہستی اور حقیقی وجود یعنی کے متعلق پیغام دیا ہے۔ خواجہ قطب صاحب کے اشعار انسان کے ہستی محموم اور ہستی حقیقی کے فرق کو نمایاں کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان کا یہ ظاہری خود پسند اور نفس اور مبنی وجود دراصل حقیقت نہیں بلکہ وہم عادت اور خود پروی کا مرکب ہے۔ قرآن مجید میں نفس کی تہذیب اور تزکیہ کو کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہی تصور خواجہ صاحب کے پہلے شعر میں جلوہ گر ہے کہ اگر تو موہوں میں ہستی سے نجات پاتا ہے چاہتا ہے تو عوام و خواص کی ملامت کا بوجھ سچے دل سے اٹھا۔ یعنی نفس کی تہذیب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آدمی کے لوگوں کے ناتان و تشنی سے اوپر اٹھ کر حق کو قبول کرنے اور حق پر قائم رہنے کی حوصلہ نہ پیدا کرے۔ پہلا شعر کا عنوان ہے ملامت کا بار اور صوفیانہ تزکیہ نفس۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں خواہی شوی ز ہستی موہوں میں خود خلاص، میں کش بصدق بار ملامت سے عام و خاص۔ یہاں بار ملامت ضلع اصل صوفیانہ ملامتی رجحان کی طرف اشارہ ہے جس میں سالک اللہ کے لیے سچ بولتا ہے، نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور اگر راستہ حق میں اسے لوگوں کی ملامت برداشت کرنا پڑے تو وہ اس بوجھ کو قبول کرتا ہے۔ یہ تصور قرآن میں اس اصول سے ہم آہنگ ہے کہ ملامت کرنے سے مومن نہیں ڈرتے یا ملامت کرنے والوں سے مومن نہیں ڈرتے۔ سنت نبوی میں بھی یہی روح آپ کو حدیث کی صورت میں ملے گی، اور حق بات کہنے میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ملامت سے ڈرنا چاہیے نہ ملامت کرنے والوں سے ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ خواجہ صاحب کے نزدیک موہم ہستی سے چھٹکانا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنی عزت نفس، سوشل امیج اور تعریف کی خواہش کو قربان کر کے صرف اللہ کی رضا کو معیار بنا لے، چاہے اس پر لوگوں کا اعتراض کریں یا طنز۔ دوسرے شعر میں خواجہ صاحب نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے تجرید جوت یعنی سخاوت اور سلوک کا حقیقی تعلق، اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تجرید کردہ جاں بکف دست خیشنا، سالک چنی شود زادہ جود چنی خلاص۔ خواجہ صاحب یہاں تجرید دنیا سے علیحدگی کے ساتھ سخاوت کو جوڑتے ہیں، یعنی محض گوشہ نشینی، خانقاہ میں بیٹھ جانا یا دنیا سے ظاہری کنارہ کشی ہی کمال نہیں، بلکہ اصل تجرید یہ ہے کہ انسان اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت اللہ اور مخلوق کے لیے کھلے دل سے خرچ کرے۔ قرآن سے کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ خود محتاج ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اثار اور سخاوت ہی تصوف کا وجود حقیقی ہے۔ سنت میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور یہ سب کا سب اسی روح کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا خواجہ صاحب نے بھی اس میں اپنے شعر میں ہم لوگوں کے لیے اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ یعنی کہ پس سالک اگر صرف ظاہری تجرید اختیار کرے لیکن دل بخل، خود غرضی اور انانیت سے بھرا ہو تو حقیقی نجات نہیں پا سکتا، بلکہ اس کا راستہ خدمت خلق اور سخاوت سے ہی روشن ہوتا ہے۔ اس سے اگلے شعر میں خواجہ صاحب ان الحق اور ناپختہ دعووں کے خطرے کو کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خامی کے او بقول ان الحق کشاد لب، منصور وار بر سر و عرش بوات کا قصاص۔ یہ شعر تصوف کے ایک نازک موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے، باطنی احوال اور رساز حق کا اعلان کرتا ہے۔ ان الحق حضرت منصور حلاج کا مشہور قول ہے جو ان کے مخصوص شدید وجدانی حال کا ظہور بھی تھا۔ خواجہ قطب الدین اختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حامی یعنی روحانی طور پر ناپختہ ہو ایسے دعوے کرے تو وہ منصور کی طرح سخت انجام کو پہنچ سکتا ہے۔ اسلامی فقہ اور عقیدہ میں یہ اصول عقائد اور کلمات ایمان و کفر کے معاملہ انتہائی نازک ہے، چھوٹی سی لفظ انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ قرآن بھی ہمیں اعتدال اور ادب سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے اپنی مخلوق کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے، لہٰذا مخلوق کو خالق کے ساتھ ظاہری الفاظ میں ملانا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تصوف کا صحیح راستہ یہ ہے کہ بندہ فنا فی اللہ کے اسرار کو دل میں رکھے، عمل میں ظاہر کرے لیکن زبان پر ایسی
جرات آمیز تعبیرات نہ لائے جس سے عوام گمراہ ہو یا خود اس کی ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے۔ جو پانچواں شعر میں جس میں خالد صاحب کو ایک بہت امپورٹنٹ بہت ہی خوبصورت موضوع کو چناؤ کیا ہے۔ آپ پاسبانی دل کے متعلق حدیث کے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں عمریست پاسبانی دل کرد ام بجہد شاید کہ ہم دمم شوے از روی اختصاص، یعنی خواجہ صاحب پوری زندگی کے مجاہدے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں انہوں نے، اور اس کو پیش کرتے ہوئے دل کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ یہ وہی دل ہے جیسے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ دل کی پاسبانی کا مطلب اسلام میں اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صرف جذباتی نرمی نہیں بلکہ ایمان کو شک سے بچانا، نیت کو ریا سے بچانا، ارادے کو حرام اور ظلم سے دور رکھنا، اور محبت کو اللہ اور اس کے محبوب نبی کریم سرور کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین امیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محور بنانا۔ فلسفیانہ زبان میں کہا جاتا ہے دل انسانی شخصیت کا مرکز ہے، اگر مرکز درست ہو تو اطراف بھی خود درست ہو جاتے ہیں۔ تصوف اس مرکز کی اصلاح کا نام ہے، اور خواجہ صاحب اسے اپنی عمر بھر کی محنت کرتے ہیں تاکہ وہ خاص دوستی یعنی قرب الہی کے اہل ہو سکیں۔ پانچویں شعر میں جو آپ نے عنوان چنا ہے اس کی میں عشق کی مستی رقیب اور سے بے نیازی اور فلسفہ محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نشنید کوس دبدہ عشق با رقیب زاروں کے ریختہ شدہ ور گوش اور عکاس، یعنی کہ فرماتے ہیں کہ حقیقی عاشق کو کوس و دبدہ عشق یعنی اس کی جنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ دنیاوی رقیبوں اور حریفوں کے شور سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہاں رقاص اور رقص کی تعبیر عشق کی مستی اور باطنی مشق کی علامت ہے، جس میں سالک محبوب صرف محبوب حقیقی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وسیع باہمی محبت کا ذکر ہے۔ فلسفہ عشق الہی کے مطابق جب دل میں محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کا خوف لالچ خود نمائی اور رقابت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ کیفیت اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو انسان کو کمال اخلاق خدمت خلق کی بلند ترین سطح تک لے کے چلی جاتی ہے۔ آگے جو آخری قطع ہے، مقطع جو قاضی صاحب کا ہے، اس میں آپ نے خاص ذکر فرمایا ہے کہ بندہ خاص کا مقام کیا ہے، اور اس میں بے خوفی کا جو عالم ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں از گفتگو عام چے باکیس قطب دین چوں گشتہ ہے بدولتش از بندگان خاص۔ آخر اس شعر میں خالد صاحب فرماتے ہیں قطب الدین کو عام لوگوں کی باتوں سے کیا خوف جبکہ وہ دولت حقیقی خاص بندوں میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں سے دولت سے مراد دنیاوی مال نہیں بلکہ معرفت رضا اور قرب الہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ جو شخص اللہ کے ولی اور خاص بندہ بن جاتا ہے اس کا معیار صرف رضا الہی ہوتا ہے، نہ کہ سوشل اپروول اور عوامی رائے۔ سماج کی سطح پر دیکھا جائے تو ہم ایسے لوگ ہی معاشرے کے اخلاقی ستون بنتے ہیں اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوتے ہیں، جو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے میں کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ قرآن، سنت، تصور اور فلسفے کے مرکزی خیال میں جو ہم آہنگی ہے اس میں یہی ہے کہ ان کے تمام اشعار اس تمام کلام کو تین بڑے اصول کے تحت ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو خود ہی کی نفی، نفس کا تزکیہ، محو مستی سے نکل کر حقیقی بندگی میں داخل ہونا۔ قرآن کے مطابق کامیابی نفس کی تزکیے سے مشروط ہے، اور حدیث کے مطابق دل کے درست ہونے پر پورے وجود کی درستگی موقوف ہے۔ دل کی پاسبانی اور عشق حقیقی، دل کو حرام خواہشات، ریا اور تکبر سے بچانا، محبت الہی کو زندگی کا مرکز بنانا، حتیٰ کہ رقیب و طعنوں اور دنیاوی شور سے بے نیاز انسان بے نیاز ہو جائے۔ معرفت کے بغیر دعووں سے پرہوز اور عمل کی راہ۔ منصور حلاج کے حوالے سے یہ سبق باطنی احوال اور اسرار اور حدود شریعت اور حکمت کے بغیر زبان پر لانا ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تصوف کا جو میں آپ سے اس شعر کے حوالے سے، اس کلام کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تصوف کا صحیح فلسفہ علم، عمل اور ادب ہے۔ یہ تینوں لازم ہے، محض نعرہ ہے، محض جذبہ ہے، محض الفاظ یا کافی نہیں ہے۔ یہ تینوں اصول قرآن و سنت کے عین موافق ہیں اور تصوف کے حقیقی چہرے پیش کرتے ہیں، جس کا مقصد نہ کرامت کے دعویٰ ہے، نہ رسمیت، بلکہ انسان کو باطن سے پاک، محبت میں پختہ اور معاشرے کے لیے
رحمت بنانا ہے۔ معاشرتی قدر کی تعلیم کی اس دور میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان اشعار کی روشنی میں اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو چند بڑے فوائد سامنے آتے ہیں۔ انفرادی سطح پر اپنی شخصیت کا مرکز میں سے نکل کے اللہ کی رضا کی طرف منتقل کرنا ہے، جس سے تکبر، ارانیت اور خود غرضی کم ہوتی ہے۔ دل کی حفاظت ذہنی سکون، اخلاقی استحکام اور روحانی اطمینان پیدا کرتی ہے، جو ڈپریشن، بے چینی اور احساس کمتری کے خلاف ایک مضبوط دفاع بنتا ہے۔ خاندانی اور سماجی طور پر ثقافت، اثار اور خدمت خلق کا رجحان سے خاندان اور کمیونٹی کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ حق گوئی اور ملامت سے بےخوفی سماج میں عدل و انصاف کے قیام کی بنیاد بنتی ہے، کیونکہ حق بات کہنے والے کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ فکری اور تہذیبی سطح پر فلسفیانہ اعتبار سے یہ تعلیم انسان کو محض مادی وجود نہیں سمجھتی بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی حقیقت قرار دیتی ہے۔ اسی تہذیب جنم لے سکتے جس سے ترقی کا معیار صرف معاشی نمو نہیں بلکہ اخلاق، عدل اور روحانی بالغ بھی ہے، اور یہی آج کی ضرورت ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اشعار قرآن و سنت، تصوف اور اسلامی فلسفے کی ایک خوبصورت وحدت میں جوڑتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی خودی کے دعوے میں نہیں بلکہ نفس کے تزکیہ اور دل کی پاسبانی، عشق اور خدمت خلق میں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس پیغام کے ساتھ آج ایک سفر شروع کر سکتے ہیں، جس میں اصل جو اس پیغام کی مرکزیت ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور ادب کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آپ کی یہ نئے خواہشات کے ساتھ دعاؤں کا طلبگار، والسلام الداعی الی الخیر، پیر داتا خاکسار سید نظام الدین قطبی چشتی۔